ہو رہا. ایک مرد درویش، اشرف المشائخ، اشرف العلماء، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہوا تو گجرات سے بھی بندے جا رہے تھے، دور دراز علاقے، سڑک شہید چوک سے آگے ہر کوئی جانے والے کے ایک ہی تاثرات و جذبات تھے کہ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، قریب ہوا تو پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت میاں میر حسین زنجانی علیہ رحمہ وصال کر چکے ہیں، اور یہ داتا صاحب کے پیر بھائی تھے. اس وقت لاہور میں ان کی ڈیوٹی تھی، مرشد کامل دمشق میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ان ولیوں کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، بیٹھے وہاں تھے اور یہاں ملاحظہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے وقت وصال قریب آ گیا ہے، وہاں کوئی بندہ چاہیے، اور جو بندہ چاہیے وہ موجود ہے. ان کو یہاں سے روانہ کیا، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. آپ فرماتے ہیں میں آگے ہوا، پتہ چلا کہ میرے پیر بھائی کا جنازہ ہے، تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے، اور جنازہ رکھا، میت رکھی گئی اور جنازے کے لیے صف بندی ہو گئی. اب سوال پیدا ہوا جنازہ کون پڑھائے؟ بڑے بڑے مشائخ، وقت کا غوث ہے حضرت میر حسین زنجانی علیہ رحمہ، غوثیت کے مقام پر آپ فائز تھے، لیکن اب اتنے بڑے قد آور شخصیت کا جنازہ کون پڑھائے؟ کوئی معمولی بندہ تو نہیں پڑھا سکتا. سوال پیدا ہوا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اتفاق رائے سے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے چہرے پہ سب کی نظریں ٹھہر گئی. کہا اگر کوئی جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے تو یہی بابا رکھتا ہے. تو آپ نے نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر آپ نے لاہور شہر کو پھر لاہور بنا دیا. داتا صاحب ایک مقام پہ لکھتے ہیں، فرماتے میں لاہور میں آنے کے بعد بھی سلسلہ مسافر اور سلسلہ مجاہدہ ریاضت کو چھوڑا نہیں. فرماتے میں عبادات کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچا کہ میری منزل رک گئی. یہ پیغام لے کے جانا، منزل جب رکی نا تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ ولیوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ منزل رک جائے تو انہیں اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی. فرماتے ہیں منزل رک گئی تو میں ایک مسافر خانے سفر کر رہا تھا، مسافر خانہ آیا. اس مسافر خانے میں جب میں پہنچا تو وہاں کچھ درویش طالب علم وہاں پہلے موجود تھے. میرے پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں لکڑی کی کھڑائیں انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کوئی درویش بابا آ گیا ہے. تو مجھے کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کو نہ ملی تو ایک نیچے جگہ ملی، میں وہاں بیٹھ گیا. درویشوں کا مزاج اپنا ہوتا ہے، اس میں جو نقطہ آپ کو مجھے ملے گا نا وہ بڑا لطف اندوز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو ان کے پاس خربوزہ تھا. پتہ جے خربوزے دا جی، کہتے ہیں ان کے پاس خربوزے تھے تو وہ مل بیٹھ کے نا خربوزہ کھانے لگے. اب خربوزہ کھاتے تو کھا کے نا جو اس کا چھلکا ہے وہ مجھے مارتے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کے اندر پاور ہے، ولایت ہے، علم ہے، تقوی ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، سب کچھ ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، پر منزل رکی ہوئی ہے. کپڑے وہ سیدھا پھٹے پرانے ہیں. وہاں بیٹھ کے اپنا ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو ساری زندگی چھپا کے رکھا. یہ تو خواجہ اجمیر نے راز کھولا نا. آپ نے نہیں اپنا ظاہر کیا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. یہ تو خواجہ اجمیری چشتی معین الدین نے آ کے راز کھولا کہ یہ عام نہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ تو انہوں نے راز بتایا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں جب بیٹھا نا تو وہ طالب علم کھاتے نا خربوزہ، چھلکا مجھے مارتے. جب ایک چھلکا مجھے لگا نا تو میرا ایک درجہ کھل گیا.
وہ جوں جوں مجھے مارتے گئے تو میری رکی ہوئی منزل چل پڑی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے داتا علی حجویری نے یہ سبق دیا، اگر منزل پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دو چیزوں کے بغیر منزل کا ملنا ناممکن ہے، ایک تو صبر اور دوسرا معاف کر دینے کا جذبہ۔ جب یہ دو جذبے بندے کو ملتے ہیں اللہ اس کی منزل اس کے قریب کر دیتا ہے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ، حالانکہ آپ کے پاس پاور تھی، استعمال کرتے، اللہ کے ولی ہیں نا، تو اللہ کے ولیوں کے پاس بہت بڑی پاور، اور اس وقت وہ اس طاقت کو استعمال کرتے، نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، پر داتا علی حجویری نے طاقت کو استعمال نہیں کیا، ان کے وہ چھلکے کھائے، صبر کیا، پھر معاف کیا، اللہ نے رکی ہوئی منزل کا مرتبہ عطا فرما دی۔ داتا علی حجویری نے 65 سال زندگی گزاری ہے۔ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک ساری زندگی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ اور ہی بولے ہو۔ پھر فرماتے ہیں میں نے جنگلوں کا سفر بھی کیا، ان جنگلوں کے سفر میں ایسا بھی ہوتا کہ کوئی چڑی بھی، کوئی پرندہ بھی نظر نہ آتا، لیکن جنگل میں بھی نماز پڑھی ہے تو باجماعت ہی پڑھی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب مفتی احمد یار خان نے دیا، فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں رجال الغیب افراد موجود رہتے ہیں، کوئی ان کا ہم پلہ وہاں آ جائے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ رجال الغیب جن کے بارے میں حضور نے دعا ارشاد فرمائی، تم اکیلے جا رہے ہو کسی جنگل ویرانے میں تو اس وقت گھبراہٹ محسوس ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، یا عباد اللہ اعینونی۔ جب تم یہ دعا پڑھو گے وہ چھپے ہوئے اللہ کے بندے وہ تمہاری مدد کو آ جایا کریں گے۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں ایک سوال جو پنہا ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں جناب ادھر تو آپ نے بتایا کہ دمشق سے چلے تو ایک قدم وہاں لاہور پہنچ گئے، تو ادھر آگے دروازہ آپ سے نہیں کھلنے ہوا کہ چوکیدار کے کہنے پہ آپ دروازے سے باہر رہے؟ دروازے سے اوپر کیوں نہیں پھلانگ گئے؟ بڑے بڑے پہاڑ آئے ہوں گے، آپ ان کے درمیان سے گزر گئے یا کس طرح آئے؟ تو ہم اس کا جواب قرآن شریف سے دینا چاہتے ہیں۔ کوئی سوال ذہن میں اس طرح کا آ ہی جائے تو اس کا جواب قرآن شریف سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکی عمر میں آسمان پر اٹھا دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ آنے کا انداز یہ ہوگا کہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوں گے، اور دمشق کی وہ جامع مسجد اس کے مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آسمان سے وہاں اس مینارے پر اتریں گے، اور پھر کہیں گے اب سیڑھی لے آؤ میرے لیے، میں مینار سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سوچ لینا، مینار سے زمین قریب ہے یا آسمان سے مینارہ قریب ہے؟ ہو سکتا ہے 4 فٹ کا فاصلہ ہو آسمان سے مینار، 2 فٹ کا ہی بنا لو، 10 فٹ کا بنا لو، آسمان کتنا 500 سال کی مسافت ہے، تو جو وہاں سے آ گئے وہ مینار سے نیچے نہیں آ سکتے تھے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور فرمائے کہ وہاں سے فرشتوں کے ذریعے وہ وہاں پہنچے، پھر وہاں سیڑھی لی، وہ ان کا دوسرا مقام تھا، یہ ان کا اور مقام ہے۔ داتا علی حجویری وہاں سے چلے، وہ اور مقام تھا، یہاں عاجزی کا مقام ہے۔ عاجزی کے مقام میں بندے کو بہت کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان کا عرس مبارک ہر سال 17، 18، 19، 20 سفر کی تاریخ کو لاہور میں ہوتا ہے۔ علاقے دور دراز علاقے کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوتیں وہاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ بندے وہاں نہیں جاتے، وہ یہاں سے حاضری لگوا لیتے ہیں۔ کوشش فرمائیے کہ سفر کی یہ وہی تاریخیں آ چکی ہیں کہ جن میں آپ کا عرس مبارکہ ہے۔
اس لیے میں نے آپ کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اور اس ذکر میں جو بات قابل فہم ہے کہ آپ نے ساری زندگی اشاعت دین میں گزاری ہے اور نماز ہمیشہ با جماعت ادا کی ہے۔ یہ ولیوں کی نشانی ہے، کاش ہمیں ولیوں کی پہچان نصیب ہو جائے۔ آج مزاج بدل گیا، لوگوں نے ولی ان کو سمجھا جن کے گلے میں سنگل ہو، ولی ان کو سمجھا جو بے ناتے دوتے بے اندوتے لوگ ہوں اور جن کا حال بکھرا ہوا ہو۔ نہیں، ولایت کے لیے شریعت مصطفیٰ کی پابندی ضروری ہے اور تقوی ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں اللہ پھر مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کے تصدق سے ہمارے دین و دنیا بہتر فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صحیح معنوں میں دین پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔